نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ آراف آیت نمبر 16 اور 17 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، شیطان نے کہا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا اور پیچھے دائیں آگے اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں آدم اور شیطان کے واقعے کا تسلسل آپ کے سامنے کچھ مزید باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ شیطان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ریکگنیشن کا تھا کہ مجھے دی بیسٹ مانا جائے، لوگ میری قدر کریں. یہ اس کا مسئلہ تھا. ظاہر بات ہے یہ بیماری کہیں نہ کہیں انسانوں کے اندر بھی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کی قدر ہونی چاہیے گا، اور یہ فطری بات ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. آدمی محنت کرتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت چیز لوگوں کے سامنے کرتا ہے، ہر بات ہے اسے ریکگنیشن ملتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا. لیکن غلط اس وقت بنتا ہے جب انسان صرف اس لیے کام کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اگر تعریف نہ ملتی ہے تو پھر اسے غصہ آتا ہے، اسے لوگوں پر غصہ آتا ہے. یہ وہ چیز ہے جہاں انسان کے اندر کبر کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور لوگ میری بڑائی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اس سے آگے کا مرحلہ، ایک تو اپنے اندر بڑاپن، دوسرا کمپیرزن کی بیماری آتی ہے. آخر لوگ مجھے بڑا مان کیوں نہیں رہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، میں صرف اشارے کروں گا آپ کو. قریش مکے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا انہوں نے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا، قرآن میں اسے کوٹ کیا کہ آخر یہ قرآن مجید جسے تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، قریتین عظیم، دو بڑے ہمارے پاس میں مکہ ہے، طائف ہے، ٹوئن سٹیز، وہاں سیاست کا وہ پورا زور تھا، معیشت وہاں تھی، مضبوط تھی، بڑے بڑے لوگ رہا کرتے تھے وہاں پہ. ان دونوں شہروں کے بڑے لوگوں میں سے کسی ایک پر یہ قرآن مجید نازل کیوں نہیں ہوا؟ اور عام طور پر مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں، وہ بڑے بول دیے چلو، تو اگر ان کے پاس قرآن مجید آتا، اگر وہ بولتے تو لوگ مان لیتے نا اسے آسانی سے. یہ ان کی دلیل تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا تھا مگر بڑے لوگ ختم ہو چکے تھے. حضور کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، پوچھنے والا نہیں تھا، بیک بون نہیں تھی. خاندان بڑا تھا، جانا پہچانا خاندان اپنی جگہ میں، مگر وہ قوت جسے مکے والا سمجھتا تھا وہ حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی. ماننے سے اس نے انکار کر دیا نا. کمپیرزن تھا وہاں پہ. ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس قوم کی قیادت ہے، سیادت ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ کبر اور کمپیرزن کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے قرآن مجید کو جو انکار کر دیا، حضور کی رسالت کا انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایز اے پرنس
शहजादा, बादशाह लेकर पाला है उसे। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत किया है तो उसने कहा ये तो अपनी बात बराबर कह भी नहीं सकता है, इसे कैसे हम नबी मान लें। हालांकि महल में पढ़ा लिखा, ट्रेन, आदाब सब कुछ मालूम है, कमेंड्री करते थे वो बाइबल के हिसाब से, फौज को लीड किया करते थे। लेकिन जाहिर बात है जब हक और बातिल, अपना छोटापन, ये जब मसला आ गया ना तो उसने कोई ना कोई बहाना उठाया और उसने कहा कि हम इसे कैसे बड़ा मान लेंगे, ये तो अपनी बात सही तौर पे कह भी नहीं सकता है ना। ये है वो चीज जो इंसान के अंदर आती है, मैं बड़ा हूं, मैं कैसे इस बात को जो है, इसकी बात को जो है मान लूंगा, इसके पास तो कुछ है भी नहीं है ना। ये वो बुनियादें बनती है जहां इंसान आकर घुटने टेक देता है। तो यही सूरह आराफी है। इसी सूरत में अल्लाह ताला ने आगे आदम के दो बेटों का वाकया, इंसानी तारीख में सबसे पहला वाकया जमीन पर, उसे कोट करता है। हाबेल और खाबेल दो सगे भाई हैं, झगड़ा हुआ है। झगड़ा किस बात पर हुआ था? पैसे पे, घर पर, जायदाद पर? नहीं, कुछ भी तो नहीं था वहां पे। झगड़ा सिर्फ इस बात पर हुआ था, हम दोनों ने कुर्बानी दी, इसकी कैसे कबूल हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई। बस इतना सा मसला था, खत्म कर गया वो अपने भाई को। मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं, मैं बड़ा हूं, किब्र और उसका नतीजा कंपैरिजन, शैतान की बीमारी है। और इसी वजह से वो अल्लाह की उस महफिल जो है वो धुतकार दिया गया है। अच्छा, ये सारी बीमारियां, इनकी जड़ जमती है शैतान ही से। उसने भी कहा था अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। अच्छा, कमाल देखिएगा, उसने दलील में क्या बात कही। उसने दलील में अपनी इबादत का जिक्र नहीं किया कि मैं इतने साल से इतनी इबादत कर रहा हूं जिसकी बुनियाद पर आज मैं जिन होते हुए फरिश्तों के सफ में खड़ा हूं। अल्लाह ने भी उसका जिक्र नहीं किया। उसने भी नहीं कहा कि मैंने ये इतनी सारी कुर्बानियां दी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरा जो रॉ मटेरियल जो है ना वो आग है और ये मिट्टी से बना हुआ है, और आग की खासियत ऊपर जाने की है, मिट्टी की खासियत नीचे जाने की, तो मैं बड़ा हुआ। ये उसका रैशनल था। बड़ी अजीब बात है, उसने अपनी इबादत का जिक्र किया ही नहीं। अपने मादे बुनियाद को उसने सामने रखा है। हालांकि दिल लगती बात यह है, असल बात यह है कि अल्लाह ने सबको बनाया है तो वो फैसला करेगा कि कौन बेहतर है किससे, और ये उसका अपना फैसला है कि किसको किससे बनाया जाए। किसी को आग से बनाएगा, किसी को मिट्टी से बनाएगा, किसी को पानी से बनाएगा, किसी को नूर से बनाएगा, ये उसका अपना फैसला है। सारे के सारे तो मखलूक है ना, सारे उसके मखलूक है, सब उसकी आंखों के सामने बराबर है। शैतान उस बात को भूल गया था और वो अपने उस रॉ मटेरियल की बुनियाद पर फख्र कर बैठा, और वो चाहता भी यही है कि हम उस जैसा बन जाएं, और हम बने हैं। सिर्फ नस्ल की बुनियाद पर हम एक दूसरे पर फख्र नहीं करते। मैं फलां आईटी कंपनी में काम करता हूं, मेरा घर वहां उस लोकेलिटी में है, मेरी शादी फलां घराने में हुई है। ये वो बुनियाद है जिस पर आज इंसान फख्र करता है। ये हमारे नजदीक बहुत अहम बन चुकी है। ये शैतान की बीमारी थी और उसने मुझे आपको उस बीमारी में मुलवस करके रख दिया है, और अभी पता भी नहीं होता है, एहसास भी नहीं होता है कि मैं और आप जो है वो शैतान के पीछे जो है वो चले जा रहे हैं। एक तरह का हमेशा एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन की बीमारी में मुब्तला हो गया हर आदमी। फोन बताइए आपके पास कैसा है फोन, अब कंपैरिजन, मेरे पास ये है, वो आपके पास में, इसमें ये फीचर्स है, वो फीचर्स है, एक कंपैरिजन हो गया है। अच्छा, इस कंपैरिजन का नतीजा क्या होता है? सुपीरियरिटी आती है। अब मेरा फोन जरा बेहतर है, इससे बेहतर है। ये बीमारियां हैं।
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا 2 باغ والوں کا. وہاں بھی کیا تھا؟ مسئلہ وہی تھا نا. رویے، سوچ کی کجی، غلطی قرآن نے اس واقعے میں ہائی لائٹ کیا ہے. اس کا کہنا یہ تھا دیکھو تمہارے پاس مال نہیں ہے، باغ نہیں ہے، میرے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، تو ظاہر بات ہے میں اللہ کا چہیتا ہوں نا، اسی لیے تو اللہ نے مجھے دیا. اور اللہ نے مجھے دے کر انڈائریکٹلی اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ ہے وہ تانا بانا جوڑتا ہے شیطان ہمارے دماغوں کے اندر. حالانکہ واقعے کے آخر میں اللہ نے کیا کیا؟ سب ختم کر دیا اور بتایا کہ جو بھی تجھے دیا گیا ہے وہ انعام تھا نہیں نا، وہ تو امتحان تھا. امتحان کے لیے دیا گیا انسان کو. آپ امتحان کالج میں پڑھتے ہیں، اسکول میں امتحان لیتے ہیں، ظاہر بات ہے میز ہے، کرسی ہے، پتہ نہیں قلم دیا جاتا ہے، فین چلتا ہے، پانی پوچھتے تو پانی لا کر دیتا ہے. امتحان ختم ہونے کے بعد میں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ 1.5 گھنٹے بیٹھا، 3 گھنٹے بیٹھا، میرا ہو گیا یہ نہیں. آپ سب چھوڑ چھاڑ کے باہر چلے آتے، بھائی امتحان تو ختم ہو گیا. واقعے باغ والوں کے اس واقعے میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو جو ہے میرے آپ کے سامنے رکھا ہے. اچھا، دین نے ایک تصور کیا، بڑی خوبصورت بات دیکھیے. دین نے بھی ایک تصور دیا ہے. دین نے کہا کہ تم کمپیرزن کرو، کوئی اس میں یہ نہیں ہے، مگر کمپیرزن ہونا کس میں ہے؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. نیکی کے معاملے میں تم سبقت کرو، آگے بڑھو. ہونا تو اس میں چاہیے تھا. آپ کا کمپیرزن آپ کے اندر کمپٹیشن کو پیدا کرے، اور وہ کمپٹیشن دنیا کی خاطر نہیں ہونا چاہیے بلکہ دین کی خاطر ہونا چاہیے گا. دنیا میں جو ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. دین میں جو کمپٹیشن، اسے آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیے گا، دین میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ آپ سے نہیں ہوتا ہے، وہ میں خود اپنے آپ سے کرتا ہوں. کل میں نے 5 عبادتیں کی ہیں، آج میں سنن کا خیال رکھوں گا. آج میں نے سنن پڑھے ہیں، میں کل نوافل کا اہتمام کروں گا. یہ ہے وہ اپنے آپ سے کمپٹیشن. یہ ہے دا روڈ ٹو پروگرس. ترقی کرو. ادعو الی سبیل ربک، بلائیے گا اپنے رب کے راستے کی طرف، منزل کی طرف نہیں. منزل آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. قرآن کتنی خوبصورت بات کہتا دیکھا، سارے راستے پر ہے، سارے راستے پر، کوئی منزل پر ہے نہیں. ہاں کوئی مسافر آگے چلا گیا، میں کوئی پیچھے جا رہا ہوں، کوئی تیز دوڑ رہا ہے، کوئی آہستہ سے چل رہا ہے، مگر سب راستے پر ہے. کوئی منزل پر نہیں پہنچا ہے ابھی تک. منزل پر پہنچائے گا مالک، اللہ پہنچائے گا. یہ اس فرق کو ختم کر دیتا ہے. وہ آگے بڑھ گیا، وہ تو اپنے راستے پہ جا رہا ہے نا. یہ ہم کیسے جانیں کہ شیطان کا حملہ ہم پہ ہو رہا ہے؟ ہمیشہ دوسروں کی فکر، دوسروں کی فکر. اس کی کمائی کتنی ہے، اس نے گھر کیسے بنا لیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. یہ جو فکر کھاتا رہتا نا انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماری ہمارے اندر جو وہ آ رہی ہے. دوسروں کی ترقی، اس سے پریشانی ہوتی ہے خود کو. حالانکہ وہ اپنا راستہ طے کر رہا ہے، اپنی منزل ہے، مجھے اپنی منزل پہ جانا ہے. بلکہ آج تو گراف بہت نیچے گر گیا ہے. آج انسان کا تصور یہ ہے میں ترقی کروں یا نہ کروں، مگر وہ ترقی نہیں کرے. اور یہ بے آئینی شیطان کی عادت ہے. شیطان کو پتا کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، وہ جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے وہ کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کی پوری کوشش اس بات پر ہے کہ وہ آپ کو ساتھ لے کر جائے. اس کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی گول ہے. وہ رب کے سامنے صرف اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مالک، ناکام صرف میں نہیں ہوں، بلکہ یہ بھی ہے جس پہ تو نے خلافت کا بوجھ ڈالا ہے. یہ بھی نکما ہے، یہ بھی میرے ساتھ آئے گا، اور یہی اس کی کامیابی ہے. جہنم میں جانا اسے تو طے ہے، پتا ہے، لیکن اس کا گول یہ ہے.
اچھا آیت میں دیکھیے گا، اب یہ کیسے پتا چلے کہ شیطان کا حملہ مجھ پر اور آپ پر ہو گیا ہے؟ چھوٹا سا جملہ ہے قرآن مجید نے اسے رکھا ہے، خود شیطان کی زبانی اللہ نے کہلوا دیا. اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثروں کو ناشکرا پائے گا. عجیب بات ہے، آپ ذرا دیکھیے گا، جب ہماری پیدائش تخلیق اللہ تعالیٰ کر رہا تھا تو فرشتوں نے بھی میرے اور آپ کے خلاف ایک جملہ کہا تھا. فرشتوں نے کہا کہ مالک یہ زمین میں جائے گا، خون فساد برپا کرے گا. اور شیطان نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ناشکرا بن کر رہے گا. بدقسمتی یہ ہے ہم دونوں کو صحیح ثابت کر رہے ہیں، آج دونوں کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. فرشتوں کی بات بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے، شیطان کی بات بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے. ہماری اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی میں شکوہ ہر وقت کسی بات کا تو ہے نا، اللہ نے یہ دیا سے زیادہ اللہ نے یہ نہیں دیا. ظاہر بات ہے جب یہ تصور آ گیا کہ اللہ نے یہ نہیں دیا تو آدمی شکر کیوں کرے گا؟ شکر کرے گا بھی تو کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے اس کے پاس میں. یہ جو واقعہ دو رویے ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایک کبر کا، بڑاپن، اور اس کا نتیجہ ناشکری. اس کا الٹ اگر آپ کے اندر شکر بجا لانے کی عادت ہے تو گویا آپ کے اندر ابھی وہ کبر کا کیڑا لگا نہیں ہے. اور قرآن شکر ہی سے تو ہوتا ہے نا، الحمدللہ. قرآن شروع ہی اسی سے ہے نا، ہماری ابتدا اسی سے ہے. یہ وہ چیز ہے جو میرے آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے گا. اچھا، شیطان نے یہ کہا کہ مالک میں تیرے راستے پر بیٹھوں گا. ہمارا تصور یہ ہے کہ شیطان برے راستوں پر بیٹھا رہتا ہے، تھیٹر پہ، کلب پہ، پتہ نہیں وہ جہاں غلط کام ہوتے ہیں وہاں نہیں. وہ تو پہلے سے اسے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو بندہ خود پہنچا ہوا ہے نا، وہ تو بندہ خود پہنچ گیا ہے. وہ تو پہنچا ہوا ہے یہاں باہر، کہ یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا اسے کیسے باہر لیتے میں اپنے راستے پہ لے کے جاؤں. اور اس نے کھل کر کہا اس نے میں تیرے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کی گھات میں لگا رہوں گا اور ان پر حملہ کروں گا، دائیں، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، 4 سائڈز. اس نے کہا کہ میں 4 طرف سے حملہ کروں گا. ظاہر بات ہے اللہ کے راستے میں شیطان بیٹھ کر حملہ کر دے تو بچنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے، الا یہ کہ اللہ کی حمایت میں میرے آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے. اب آئیے گا، اس نے جو پہلا حملہ کا، میں 1 منٹ میں انشاءاللہ 2-3 باتیں رکھ کر بات کر. من بین ایدیہم، دونوں ہاتھوں کے درمیان، سامنے، میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا. شیطان نے کہا اللہ کے سامنے. مختلف رائے ہیں، میں 2-3 رائے رکھتا ہوں آپ کے سامنے. بھئی شیطان تو انویزیبل ہے، دکھتا نہیں نا، اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کا چہرہ کوئی دیکھ نہیں پاتا، پھر وہ حملہ کیسے کرتا ہے؟ اور اس نے کلو دیا ہے میں بالکل تمہارے سامنے سے حملہ کروں گا. میرے رب کے سامنے ہے کیا؟ میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، میرے دوست ہیں، میرا رشتہ دار ہے، میرا خاندان ہے، میرا کاروبار ہے، دنیا ہے. یاد رکھیے گا شیطان ہمیشہ ان کی آڑ لے کر حملہ کرتا ہے، ان کی آڑ میں حملہ کرتا ہے. کبھی بھی وہ سامنے آ کر حملہ نہیں کرے گا. کبھی بیوی کی آڑ لے گا، کبھی بچوں کی آڑ لے گا، حملہ کرے گا. یہ ہے من بین ایدیہم، ان کی آڑ میں وہ انسان پر حملہ کرے گا. اس کا دوسرا معنی، انسان کی فطرت امپلسو ہے، مطلب کوئی چیز دیکھا تو اسے فوراً چاہیے، یہ بھی لے لینا، وہ بھی لینا، یہ بھی لینا. مارکیٹنگ میں اسی کو تو استعمال کرتے ہیں لوگ، اسے للچاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹنگ جو لوگ پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہوگا یہ جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں نا، انڈے ہوتے ہیں، دودھ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مارکیٹ کے بالکل آخری کارنر میں رکھیں گے لوگ، سامنے نہیں رکھیں گے تاکہ وہ پورا کراس کر کے جائے. ارے یہ ٹافیز ہے، یہ بسکٹس ہے، یہ فلاں، چلو لے کے رکھ لیتے نا. لینا تو اسے دودھ تھا لیکن وہ سارا لے کے جاتا نا. امپلسو فطرت ہے اس کی. شیطان اس کو استعمال کرتا ہے اور کہتا یہ ہے
یہ کوئی اتنا برا تو نہیں ہے نا بھائی, کر لیتے ہیں, تھوڑا سا کر لیتے ہیں. شیطان آج کی بات کرتا ہے, اب موقع ہے اسے تم استعمال کر لو, آگے کا بعد میں دیکھا جائے گا. من بین ایدیہم, سامنے موقع آیا ہے نا, مار لے لو, بعد میں دیکھ لیں گے, اب کر لیں. اللہ نے بھی وعدے کیے, شیطان بھی وعدے کرتا ہے, یہ جھوٹا ہے یہ سچا, مگر شیطان کہتا ہے کہ اب کر لے گا تو مزہ ملے گا. رب پتہ نہیں کب دے گا, مرو گے پھر قیامت ہوگی, اب پتہ نہیں, دیکھا جائے گا اس وقت میں. اس پر کچھ مزید باتیں اور بھی انشاءاللہ میں اگلے جمعہ رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم, ان بات کو ختم کر رہا ہوں. انسان جب برا کچھ کرتا ہے نا, انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو ہمیشہ اپنے دائیں بائیں آگے اور پیچھے دیکھ لیتا ہے. اگر کبھی تھوڑا اوپر بھی ذرا دیکھ لینا تو حالت بہت بدل سکتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.